شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا تم لوٹ کرنا نا اے آن محمد اے آن محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے دریا پہ اگر جانا ہو سحروز کے پیاسوں تم پیاس نہ بجھانا اے آن محمد اے آن محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادوں ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا اے آن محمد اے آن محمد جب سانس تمہاری بچوں کھڑنے والی اس وقت سرہانے آئیں گی مادے میری دل کی یہ میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے آن محمد اے آن محمد خاطب کرم نانا کی طرح کر دینا یوں لاج میرے بھائی کے نام کی رکھنا جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پر تم تیغ نہ چلانا اے آن محمد اے آن محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سروے زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کے میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے آن محمد اے آن محمد
لوٹا گیا گھر خاک عذابان پر ڈالو مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں دیوڑی پر چلو آتے ہیں لاشیں سیدانیوں دیوڑی پر چلو آتے ہیں لاشیں لاشوں کو شہدی صف ماتم پہ جلائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے بیٹھی رہی سرزانوے اقدس پر جھکائے بیٹھی رہی سرزانوے اقدس پر جھکائے لب خشک تھے منہ فخ تھا مزاج کو سے تر تھی اپنے نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی بانو نے رکھے زانوے زینب پہ سر ان کے جو بیبیاں تھی آگے منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھوک کے رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ میں ترن کے دکھلائی دیے چاند سے منہ میں ترن کے رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے منہ چھاتیوں پر رکھ کے وہ ناشاد پکاری آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کونین کو آری تسلیم کرو قبلہ کونین کو آئی سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیدار یہ شب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا تعریف امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح وغاں کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے تم تو کبھی یوں رات کو غافل نہیں سوئے پانی نہیں کس طرح یہ ماں چہروں کو دھوئے اب تم نہ ملو گے جو کوئی جان بھی کھوئے قسمت میں لکھا تھا کہ مادر تمہیں روئے قسمت میں لکھا تھا کہ مادر تمہیں روئے سر دے کے میرے حق سے ادا ہو کے پھرے ہو سمجھی میں کہ ماموں پر فدا ہو کے پھرے ہو سمجھی میں کہ ماموں پر فدا ہو کے پھرے ہو پیارو تم اکیلے کبھی نکلے نہیں گھر سے رستے سے نہ واقف نہ صحبت سفر سے راہ وہ کہ خالی نہیں جو خوف و خطر سے جو خاص ہے باری ہے وہ تھراتے ہیں ڈر سے جو خاص ہے باری ہے وہ تھراتے ہیں ڈر سے اس خوف سے راتوں کو نہ سوتے تھے محمد جب موت کا ذکر آتا تھا روتے تھے محمد جب موت کا ذکر آتا آتا تھا تھا روتے تھے محمد ہے
آنکھوں سے چھپ جاؤ گے اے عرش کے تارو بچوں مجھے منزل کا پتہ دے کے ستارو بچوں مجھے منزل کا پتہ دے کے ستارو ویرانے میں یا گلشنے ہستی میں رہو گے تم آج کی شب کون سی بستی میں رہو گے تم آج کی شب کون سی بستی میں رہو گے تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی سزا جائے گی کیوں وہاں کر تک میرے رونے کی سزا جائے گی کیوں کر نکلوں جو تجسس میں تو بے جان نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا گلے جانے واری ماں ہوں میرا پتھر کا گلے جانے واری مقتل میں قیام آج کہاں ہوگا بتا دو مقتل میں قیام آج کہاں ہوگا بتا دو ماں صدقے مقام آج کہاں ہوگا بتا دو ماں صدقے مقام آج کہاں ہوگا بتا دو دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ہم راہ نہ تکیے ہے نہ راحت کا بچھونا دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا بے ماں کے سحرونے میں ہو جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو ٹکڑے تھا کلیجہ یہ بیان درد کے سن کر ایک حشر تھا سیدانیاں جب پیٹی تھی سر بانوں نے کہا قبلے کونین سے اٹھ کر مر جائے گی مالا شغلے جائے باہر مر جائے گی مالا شغلے جائے باہر فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے
تھی غریب دار عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبر روئے ناب حضور مہم ہو چکی ہے سر لاکھوں سے لڑ رہے غضبات کے آنکھوں سے لڑ رہے غضبات کے مثال آج پھر دکھا دیا خیبر کشائی کا اب تو انہی کے ہاتھ میں نہ لڑا اب تو انہی کے ہاتھ میں نہ لڑا لڑائی کا آنسو بہا کے بنتے علی نے کہا کہ ہاں دے اور ہمت انہیں خلق سجان بچے کہا ہزاروں کا وہ مارے کہا کچھ انہیں ملک نہ ہونے دیا انہیں ملک نہ ہونے دیا بے قصور اس پر مجھے اعتماد ہے خالق وہ دیکھ جو میرے دل کی مراد خالق وہ دیکھ جو میرے دل کی مراد ہے بھیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال مر جائے لڑکے یا کے ہوٹاپوں سے پائے مال صدقے کرو ہزار جو ایسے ہو نونیاز دولت لٹے وہ بچے فاطمہ دولت لٹے وہ بچے فاطمہ آئے بہن بہو جو بلونا پائیو دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو میرا بھائی دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو میرا بھائی ہو یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا عباس آؤ گھر گئے زینب کے دل ربا دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس باوفا واسنائے رام علی بنے واسنائے رام علی بنے زندہ رکھا فلک نے یاسو بہانے کو چلیے حضور جاتے لاش اٹھا چلیے حضور جاتے لاش پیاری بن کے بیٹوں کا دیکھا جو شنیال تن چاک چاک ہے گلے سر برگ کے مثال اجلے ہوئے ہیں چاکے سوکھے ہوئے وہ گال اور آئے ہو چاند سے چہرے لو اودے ہیں اور چاند سے چہرے لہو سے آتے ہیں شخص سروں سے امامے بھی چور ہیں سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیووں سے چور سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں دیووں سے چور ہے صلوات محمد وآل محمد رحم اللہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی 71ویں آیت، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو پتہ چلا کہ انسان اپنے لیے اس کی بہتری اسی میں ہے کہ جو اللہ جسے امام بنائے اس کو اپنا امام مانے، ورنہ اگر کسی اور کو امام بناتا ہے تو یقیناً آخرت میں اسی امام کے ساتھ بلایا جائے. اور بات طے ہے کہ جب اگر کوئی انسان، خاکی انسان اپنے جیسے کو امام بنائے گا تو پھر یقیناً اس میں بھی وہی غلطیاں پائی جائیں گی جو انسان میں موجود ہیں. اور وہ یقیناً کچھ چیزیں تو جانتا ہوگا لیکن ہر شے کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ انسان علم کتنا بھی حاصل کر لے لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم ہو گیا. انسان کہتا ہے کہ میں عالم ہوں لیکن حقیقت میں وہ عالم نہیں ہوتا ہے. ایک درود پڑھ لیجیے. عالم ہوتا نہیں ہے لیکن دعویٰ کرتا ہے. اگر کوئی انسان کوئی ایک سبجیکٹ میں PhD بھی کر لیتا ہے تو پھر وہ کئی ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں وہ نہیں جانتا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے. لیکن حقیقت میں جو اللہ جسے امام بناتا ہے اس کے لیے اپنی کتاب میں بھی رکھ دیا، آیت کو رکھ کے بتایا کہ بَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو پتا چلا کہ اللہ بتا رہا ہے کہ جسے ہم امام بناتے ہیں اس کے پاس ہر شے کا علم ہی نہیں بلکہ اس پر اختیار بھی ہو. بے شک بے شک. اور یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی بھی سوال
مولا کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب پوچھا گیا، فوراً میرے مولا نے جواب دے کے بتایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے ہر شے کا علم بھی دیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام کی پہلی صفت یہ ہے کہ امام سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہی بات ہے کہ یقیناً پوچھنے والوں نے امام سے سوالات کیے، ہر امام سے، ہمارے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سب نے سوالات کیے، اور سوالات کے جوابات بھی ہمارے اماموں نے بتائے۔ اور یہی بات تھی کہ جب رسول نے کہا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، جانشین بنا دیا تھا مولا کائنات، دعوت ذوالعشیرہ کے وقت ہی بتا دیا تھا کہ میرا جانشین یہی ہوگا کہ جو میری نصرت کرے گا۔ اور پھر آخر حج کے بعد بھی غدیر میں بھی بتا دیا کہ میرا جانشین کوئی اور نہیں ہے بلکہ حلال مشکلات مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ کیا یہ رسول بنا رہے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا رسول کو کہ آپ اعلان کر دیجئے اپنے جانشین کا، اور جانشین بنا رہے تھا، پروردگار بنا رہا تھا۔ اب ایسے میں جب رسول نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ دیکھو اب میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے ہے میری عطرت۔ عطرت کا لفظ استعمال کیا، یہ کر کے بتا دیا۔ عطرت کہتے ہیں اولاد کو، یعنی کہ یہ کہہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اب اس میں کسی اور کو شامل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب یہ کہہ دیے تو ایک مرتبہ ایک بدبخت نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ یقیناً رسول کو بھی برا لگا، اور رسول نے بات پہنچائی تھی، اللہ کی مرضی تھی، یقیناً اللہ کو بھی برا لگا، لیکن اللہ نے بھی یہ ارادہ کیا کہ اس کے بعد ہر قدم پر مولا کائنات کے قدموں پر لا کر اس شخص سے کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک سلامات بھیجیے اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ اور پھر دیکھیے یہی مولا کائنات ہیں کہ جس نے بتایا ہے کہ انسان اہل بیت کے بغیر قرآن کی ہدایت نہیں پا سکتا، بے شک یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے بھی بتا دیا کہ سورہ بقرہ کی جب ابتدا ہوئی اور حروف مقطعات آئے، الف لام میم، اب آپ ساری دنیا سے پوچھ لیجئے کہ الف لام میم کے معنی کیا ہے، تو تمام مفسرین، تمام ترجمہ کرنے والے اور جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، لیکن کوئی نہ بتا سکا۔ سب نے یہی کہا
کہ یہ یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ اب راسخون فی العلم کون ہے؟ تلاش کیجئے، تاریخ میں کسی نے دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے سوائے مولا کائنات نے کہ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، کہ دیکھو جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو۔ مولا نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ جو چاہے مجھ سے سوال کر سکتے ہو، چاہے وہ قرآن صامت میں سے کوئی آیت کے بارے میں پوچھنا ہے یا کوئی سورے کے بارے میں پوچھنا ہے، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور یہی بات تھی کہ سورہ زخرف میں ایک آیت کے بارے میں جب سمجھ میں نہیں آیا صاحب کو، تو ایک مرتبہ جب رسول تو گزر چکے تھے، ایک مرتبہ یہی سوچنے لگے کہ کیا یہ آیت پر عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ایسے میں سلمان نے کہا چلو چل کے پوچھ لو، اسی در پہ پوچھو جہاں تمہاری مشکلیں آسان ہوتی ہے۔ مولا کائنات کے پاس آئے، کہا کہ یا علی یہ کون سی یہ آیت پر عمل ہوا ہے یا نہیں ہے، کہ اے رسول آپ بتا دیجئے کہ آپ سے قبل جو آئے ہیں ان کو ہم نے کیا کہا ہے کہ ہماری عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں ہے۔ رسول تو سب سے آخر میں آئے تو رسول کیسے بتائیں گے؟ تو مولا نے بتایا کہ یہ فرش پر آیت نازل نہیں، یہ عرش پر نازل ہوئی ہے۔ جب وہاں پر جب میثاق لیا گیا اور تمام انبیاء بھی موجود تھے، وہاں پر یہ بتایا گیا، اور جب نبی نے پوچھا کہ آپ کو نبوت کس بنیاد پر ملی ہے تو سب نے کہا کہ اللہ کی وحدانیت قبول کرنے پر، آپ کی رسالت قبول کرنے کا اور علی کی ولایت قبول کرنے کا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں جہاں تک اللہ کی توحید ہے وہاں وہاں تک اللہ کی رسول کی رسالت ہے، اور جہاں جہاں تک رسول کی رسالت ہے وہاں وہاں تک علی کی ولایت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ تو پتا چلا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کل علم ہو، اور وہی امام ہے کہ جو گواہی بھی دے سکتا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ آیت میں آیا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میری اور آپ کی گواہی کے لیے وہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے۔ من عنده علم الکتاب، جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے وہی گواہ بن سکتا ہے۔ یقیناً اسی لیے رسول نے فرمایا کہ یا علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا تو میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا آپ نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ یہ کہہ کر بتا دیا کہ دیکھو میرا اور علی کا مقام ایک ہے۔ ایک درود بھیجیے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی حجت جو ہوتی ہے وہ وقت واحد میں ہر مقام پر موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات کے مظہر ہوتا ہے امام، تو یقیناً جب صفات الہی لے کر آئے ہیں تو پھر ایک امام ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہوا ہے۔ ایسے میں جب رسول نے خطبہ دیا تھا کہ
رمضان میں کسی کو افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے، تو ایسے میں سب نے سوچا کہ یقیناً افطار کرایا جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ یا علی آپ میرے پاس افطار کیجیے گا، دوسرے نے کہا میرے پاس کیجیے، تیسرے نے کہا میرے پاس کیجیے، چوتھا پانچواں ہوتے ہوتے 40 لوگوں نے کہا کہ یا علی کل آپ افطار ہمارے یہاں کیجیے۔ سب کو میرے مولا نے کہا کہ یقیناً کل میں تمہارے پاس افطار کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کے دوسرے دن آئے تو ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ کیا کہنے میرے مولا کے، کہ مولا نے میری دعوت قبول کی اور افطار میرے پاس کیا۔ دوسرے نے کہا کہ اے بھائی مسجد میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہ کہو، کل مولا تو میرے پاس آئے تھے۔ تیسرے نے کہا کہ تم دونوں جھوٹ کہہ رہے ہو، علی تو میرے پاس آئے تھے۔ سلمان نے کہا کہ کل مولا تو میرے پاس تھے، لیکن ایسے حل نہیں ہوگا، چلو رسول کے پاس چلتے ہیں۔ رسول کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ ماجرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ علی نے ان کے پاس افطار کی، لیکن مولا نے ہمارے پاس افطار کی۔ رسول مسکرائے، کہا علی تو کل میرے ساتھ افطار کیے۔ ایسے میں حسنین علیہ السلام آئے، کہا بابا تو کل گھر میں موجود تھے، ہمارے ساتھ افطار کی۔ ایسے میں جبریل نازل ہوئے، کہا علی تو کل عرش معلیٰ پر تھے۔ یہ کہنے دیجئے کہ جس طرح سے قرآن ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح قرآن ناطق امام زمانہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور یہی بات ہے، جب بھی کوئی بھی کہیں سے یا علی مدد کہتا ہے، اس کی فوری مشکل دور ہوتی ہے۔ ایک درود بھیجیے۔ اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ اور وہی مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو ایمان کے 4 ستون ہیں۔ یہ ہمارے لیے تھا کہ جب کسی شخص نے پوچھا کہ مولا ایمان کیا ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے ایمان کے 4 ستون رکھے ہیں۔ وہ 4 ستون یہ ہیں کہ عدل، دیکھیے عدل بہت ضروری ہے، بے شک عدالت ہونی چاہیے۔ اب اگر کہیں عدل ہی موجود نہ ہو تو پھر عدالت کیسے ممکن ہوگی؟ عدل ہونا ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے کہ جس نے ایسی عدالت کی ہے کہ چاہے بیت المال کی بات ہو تو جب دفتر میں ہوتے تھے تو سرکاری چراغ استعمال کرتے تھے، لیکن اگر کوئی شخص آتا اور اس کا ذاتی سوال کرتا تو فوری مولا اس چراغ کو بجھا دیتے تھے اور اپنا ذاتی چراغ روشن کر دیتے۔ یہ کس لیے بتا رہے تھے؟ کیا یہ مولا کے لیے تھا؟ مولا ہمیں درس دے رہے تھے کہ دیکھو ایمانداری کے ساتھ، عدالت کے ساتھ دنیا میں بسر کرو۔ ایسا نہ کرو کہ کسی کا بھی مال ہو استعمال کر لو، کسی کا بھی مال ہو کھا جاؤ۔ اس کے لیے کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ وہ رسول نے بتایا کہ دیکھیے بڑا شدید ہے یہ حدیث جو ہے۔ رسول نے فرمایا لوگوں کے درمیان کہ مجھے حکم ہے کہ یہ بتاؤں تمہیں کہ کیا کہ اگر کوئی کسی کا حق کھا جاتا ہے اور اس کے بعد میرے گھر
یعنی اللہ کے گھر مسجد آتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا بلکہ اللہ اس پر لعنت کرتا. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کسی کا کوئی چیز کھا جائے. اور پھر چھٹے امام جعفر صادق نے بتایا کہ اگر کوئی شخص جا رہا اس کی جیب سے فرض کیجئے 1 روپے کا سکہ گر گیا, آپ نے دیکھا اگر وہ سکہ آپ اسے اٹھا کر دے دیتے ہیں تو یعنی اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب لے رہے ہیں. اور پھر ایک اگر حرام کا لقمہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے نہیں کھاتا ہے تو 2000 مستحب نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. تو پتا چلا ایک سکہ دینے پر 70 مقبولہ حج کا ثواب ملتا ہے. یعنی کہ ہمیں یہی درس مل رہا ہے کہ دیکھو جب معاشرے میں رہو تو ایمانداری کے ساتھ رہو, عدالت کے ساتھ رہو, کسی پر ظلم نہ کرو, کسی کا حق نہ کھاؤ. ایک درود بھیجیے لیکن جب مولا کی بات آتی ہے تو عدالت کا کیا کہنا. دنیا عدالت ہر جگہ کر لے گی تھوڑا بہت, لیکن جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ عدالت سے کام لیا جائے. لیکن مولا کائنات نے بتایا کہ جب علی کسی پر وار کرتا ہے تو اسے برابر 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اس کے بعد اگر تول لیا جائے تو وہ 2 حصے برابر ہوں گے. علی نے بتایا کہ علی میدان جنگ میں بھی اسی طرح سے عدالت سے کام لیتا. دوسرا ستون یقین ہے, اور یہ یقین کی بات بہت ضروری ہے. یقین انسان میں ہونا چاہیے. ایمان کی دلیل یقین ہے. اگر شک آ جائے, اگر کوئی فضیلت بیان ہو اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے معرفت عطا کرو کہ تاکہ مجھے یہ فضائل مجھے سمجھ میں آئیں. یہ نہیں کہ انکار کر دے, کیونکہ کس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ انہیں ہر شے کا علم ہے, ہر شے پر اختیار ہے. اب اس کے بعد امام کا مرتبہ وہ ہے, رسول کا مرتبہ وہ ہے کہ اللہ کے بعد یہی ہستیاں ہیں اور یہی ہستیاں ہیں جو صفات الہی کے مظہر بنے ہوئے ہیں. تب اس کے بعد ہم کیا جانتے ہیں؟ تھوڑی بہت چیزیں جانتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسی فضیلت بیان ہو جسے ہم نہیں جانتے تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً یہ فضیلت میرے مولا میں ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ کل شیء ایسے نہ ہو فی امام مبین کے مصداق ہیں. ایک درود پڑھ لیجیے. مولا کائنات نے فرمایا میرے سامنے سے 70 حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی. اور پھر اس کے بعد ہے کہ جب جہاد, تیسرا ستون جہاد. اور جہاد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے جہاد کہ کوئی عام لوگوں کو, شریف لوگوں کو,
مومنین کو ان کے گلے کاٹے جائیں اور اسے جہاد کہا جائے۔ ناحق کسی بھی مسلمان ہی نہیں، اگر کوئی کافر بھی ہے، کوئی مشرک بھی ہے، اس میں ناحق آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اسلام کو برا نہ کہے یا کوئی توہین کرے یا پھر اس کی سزا دینے والا پروردگار ہے، یا پھر وہ آپ سے جہاد کر رہا ہے تو دفاع کا نام جہاد ہے، ڈیفنس کو جہاد کہتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، اگر انسان سمجھ لے تو وہ کامیاب ہو جائے۔ اور جب شیطان آپ کو بہکاتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈیفنس ہی کرتے ہیں نا۔ تو وہ کیا ہے؟ جہاد نفس ہے۔ جہاد کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، اور باطل کے خلاف جہاد یوں کرنا ہے کہ اگر آپ قلم چلاتے ہیں تو قلم سے جہاد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سامنے والا اگر کوئی توہین آمیز کوئی آرٹیکلز لکھ رہا ہے تو آپ یقیناً جہاد اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو خالی پیلی اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ لیکن ہاں، جب جہاد کی بات آتی ہے تو جہاد مولا کائنات نے بتایا کہ میدان میں جہاد کیسے ہوتا ہے، تلوار کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ عام اگر انسان لڑتا ہے تو اس کا ہدف یہی رہتا ہے کہ لوگوں کے سروں کو اڑایا جائے، لیکن میرے مولا نے بتایا ایک میدان جنگ میں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یار ایک حملہ کرتا ہے اور اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، ایسے میں کہتا ہے لرزنے لگتا، لیکن میرے مولا نے کبھی نہتے پر حملہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا یا علی آپ اپنی تلوار دے دیجئے، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے فوری اسے تلوار دے دی۔ جب تلوار دے دی تو ایک مرتبہ حیرت میں پڑ گیا، کہتا ہے کہ یا علی کیا میدان جنگ میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو ایک مرتبہ جواب سنیے، میرے مولا نے کہا کہ جب تو مجھ سے تلوار مانگا تو سائل بن گیا، اور علی کے پاس سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایک درود پڑھیے۔ اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ اور چوتھا ستون صبر۔ انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ صبر کہیں کہیں ملتا ہے۔ اگر ہمیں گرمی ہوتی ہے، فین نہیں ہے، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اہم ستون صبر ہے یقیناً۔ اور یہ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ اگر اپنے نفس کو قابو میں رکھا جائے تو پھر انسان صبر کرنے لگتا ہے۔ لیکن صبر تو وہی ہستیوں نے کیا کہ صبر کیا ہوتا ہے بتا دیا۔ ہاں آزادارو کہ مولا کائنات کے سامنے گھر جلایا گیا، لیکن علی نے صبر کیا۔ ہاں ایک مرتبہ کچھ لوگ مسجد کے پاس تھے، کہا کہ آؤ مولا سے پوچھتے ہیں۔ کہا کہ یا علی ذرا یہ بتائیے کہ ایک مرد آدمی کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا ہے؟ یہ سوال کرنا تھا کہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آزادارو ایک مرتبہ کہا کہ
بھائی تو نے کیا سوال کر دیا کہ ایک مرد آدمی کے لیے سب سے مشکل وقت جب ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی مستور پر کوئی ہاتھ اٹھائے. آئے وہ منظر یاد آیا ہوگا جب شہزادی کونین پر ایک تازیانہ لگا. یہ مدینے کے علی کی بات ہے لیکن زین العابدین لے چلا کربلا سے کوفہ, کوفے سے جام. قیامت گزر گئی جہاں تازیانے لگ رہے. آزادارو صبر بس یہی ہستیوں نے کیا ہے. آج اسی صبر کا ذکر کرنا ہے کہ شہزادی زینب نے آج 4 محرم ہے, آج قیامت کا دن ہے, آج اہل بیت کے خیام فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائے. جب کہا گیا تو حضرت عباس نے کہا کہ کس کی مجال ہے جو خیموں کو ہٹائے. ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ عباس کو جلال آ گیا ہے, خود نے کچھ نہ کہا, خیمے میں آئے, کہا بہن زینب عباس جلال میں ہے, ذرا کہہ دو کہ خیموں کو ہٹا لے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا فضا جانا اور عباس سے کہنا کہ بہن زینب بلا رہی ہے, اور اگر یہ بھی کہنا کہ اگر تاخیر ہو تو زینب باہر آ جائے گی. اللہ پردے کا کتنا خیال. دوڑتے ہوئے آئے, نظریں جھکی ہوئی ہے, کہا خزادی بتائیے کیا حکم ہے. کہا عباس خیموں کو ہٹا لو. عباس کو یہ گوارا نہ تھا کہ شہزادی خیمے سے باہر آئے. میں کہوں یا عباس ذرا شام غریبا سر سے چادر چھینی گئی, ہاتھ باندھے گئے. آزادارو یہی شہزادی نے کہا شب عاشور آن محمد کو کہا بیٹا تم حیدر کرار کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو, کل جنگ اس طرح سے کرنا کہ بتا دینا کہ جنگ کیا ہوتی ہے. لیکن کہا اون محمد لیکن فرات کا رخ نہ کرنا کیونکہ علی اصغر پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے. ایک مرتبہ شہزادوں نے کہا کہ اماں ذرا صبح تو ہونے دیجئے. صبح نمودار ہوئی, شہزادے آئے, کہا مامو جان ہمیں اجازت دیجئے. ایک مرتبہ حسین نے کہا تم تو میرے بہن کی نشانی ہو, میں کیسے اجازت دوں. اور جب خیمے میں آتے تو شہزادی زینب کہتی اب تک اجازت نہیں لی. کہتے ہوئے شہزادی نے دونوں کو لیا اور آ کر بھائی کا طواف کرنے لگی. حسین سمجھ گئے, کہا بہن, کہا بھیا اجازت دے دیجئے. عباس نے سوار کیا, امام حسین نے سوار کیا, شہزادوں نے قیامت کی جنگ کی. لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی ہیں. ایک خب سے ایسا بار کیا کہ ایک شہزادہ زمین پر آیا. دوسرے بھائی نے جب بھائی کو دیکھا تو ملعون نے اور ایک بار کیا. دونوں شہزادے زمین. مامو جان ہمارا خاطری سلام. حسین اور عباس آئے, رمق جان باقی تھی. شہزادوں
6 محرم 4:30 بجے یہ آئیکن اسٹیشنری کے سامنے امین مجلس ہے. بانی مجلس مسعود علی قیصر صاحب اور ان کے فرزندان آپ سے دسترستہ گزارش کرتے ہیں 6 محرم 4:30 بجے. اور جتنے بیمار ہیں جو عزاداری میں شامل نہیں ہو سک رہے ہیں مولا انہیں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. سید علی حسن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم ہم سب کو ناصرین اس دکھ دنیا ماں کے کھلے بال تو دیکھو نادا میرے بچوں کہنا یہ فوا کرتی تھی تم آنکھیں تو کھولو نادا میرے بچوں میں جلد کی ماری میں پھنسی ہوں جنگل میں لٹی ہوں بے آس کے صدقے گئی تم آس نہ توڑو نادا میرے بچوں یہ فوا کرتی تھی تم آگے تو کھولو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، خصوصاً سیدی و مولایا ابو الفضل عباس بن امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان العرب والعجم،
یا علی بن موسی الرضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا امام المرسلین عجل اللہ تعالیٰ فرجہ آمین قال اللہ تعالیٰ مقرر انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ محمد محمد